بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی صبح کا بھولا، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور ان کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بھی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی کہانیوں کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بری بات ہے جمی، چلو آگے بڑھو۔ میں نے اس کی زنجیر کو ایک اور جھٹکا دیا مگر وہ وہاں سے نہ ہٹا۔ اسی دوران میری نظر بنگلے کی بیرونی دیوار پر لگی نیم پلیٹ پر پڑی تو میں چونک اٹھی۔ اس بنگلے کا نمبر بھی وہی تھا جو ہمارے بنگلے کا تھا، یعنی 8888۔ نیم پلیٹ پر جعلی حروف میں SH یزدانی لکھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں خطرے کی لا تعداد گھنٹیاں بج اٹھیں۔ مختلف خفیہ قسم کے خدشات کا ہجوم تھا میرے ارد گرد۔ کہیں SH یزدانی کا مطلب سونیا حیات یزدانی تو نہیں؟ کہیں حیات نے خفیہ طور پر سونیا سے شادی تو نہیں کر لی؟ پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار اندر کہیں گھنٹی بج رہی تھی، مگر اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خود ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ بنگلے کے گیٹ پر جھولتا ہوا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا، یعنی بنگلہ خالی تھا۔ یہاں جو کوئی بھی مقیم تھا وہ اس وقت بنگلے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے بدقت تمام بہت منت خوشامد کے بعد جمی کو واپسی کے لیے تیار کیا، مگر اب میرے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی تھی۔ آپ نے اس واقعے کا اپنی شوہر سے ذکر کیا تھا؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، کیا تھا مگر کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ حیات نے کہا تھا کہ ہمارا ٹیڈی پستہ قد جمی بہت شریر ہو گیا ہے، اسے کھلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی آوارہ گردی میں کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، بلکہ اب اسے فاروقی صاحب کو ہی دے دوں گا۔ وہ کئی مرتبہ اسے مجھ سے مانگ چکے ہیں، وہ بھی اس طرح خوش ہو جائیں گے اور ہماری بھی جان ایسے بدتمیز جانور سے چھٹ جائے گی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جمی کو بدتمیز جانور کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے واقعی جمی کو فاروقی صاحب کے حوالے کر دیا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ وہ جلدی سے بولی، میں جانتی ہوں بیگ صاحب، میں نے آپ کا بہت سا قیمتی وقت لیا ہے، مگر یہ سارا پس منظر ضروری تھا۔ اس بات سے واقفیت حاصل کے بغیر آپ بااحسن طریقے سے میری مدد نہیں کر سکیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سونیا کا سراغ لگائیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اور اسے تلاش کرنے میں میری مدد کریں، اور پھر اس کے بعد اس کا کچھ بندوبست کریں کہ وہ حیات کا پیچھا چھوڑ دے۔ معاف کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ سونیا کا بنگلہ آپ نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے خاصی تاخیر ہو گئی تھی، وہ افسوسناک لہجے میں بولی۔ میں نے اس واقعے کے بعد بھی 2 مرتبہ ادھر کا رخ کیا تھا، مگر ابھی تک وہاں تالا پڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حیات نے بہت پہلے ہی سونیا کو کہیں اور شفٹ کر دیا تھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اب آپ کا شک یقین میں بدل چکا ہے کہ سونیا اور حیات کے درمیان واقعی کوئی چکر تھا، اور ہو نہ ہو انہوں نے شادی بھی کر لی ہے۔ وہ بولی، میرا شک یقین میں تو بدل چکا ہے، مگر اپنے یقین کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں آپ سے تعاون چاہتی ہوں۔ میں وکیل ہوں جنت صاحبہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کوئی پرائیویٹ سراغ رساں نہیں ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد پرخیال انداز میں بولی، ٹھیک ہے، آپ وکالت کریں، سونیا کا سراغ میں کسی اور کے ذریعے سے لگوا لوں گی۔ اس کمینی کو دفعہ دور کرنے کے سلسلے میں تو آپ میری مدد کریں گے نا؟ ہاں، یہ آپ کی بات معقول ہے، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں اس سلسلے میں حیات کو ایک قانونی نوٹس بھیج سکتا ہوں، لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ آپ سونیا اور حیات کے بیچ قابل اعتراض تعلقات کو ثابت کر سکتی ہوں۔ یہی تو میں چاہتی نہیں ہوں، پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں حیات کو اس سلسلے میں ٹچ نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے سونیا کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ میری اس حرکت سے بھڑک بھی سکتا ہے، وہ رسان سے بولی، کیونکہ آپ کا ارسال کردہ نوٹس ظاہر ہے کہ میری طرف ہی سے ہوگا، لہٰذا اس کا رد عمل میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ میں حیات کی طرف سے کوئی رسک نہیں لے سکتی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، آپ خواہ مخواہ خوف زدہ ہو رہی ہیں۔
آپ نے بتایا ہے کہ حیات آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ نوٹس سے وہ محتاط ہو جائے گا اور ممکن ہے راہ راست پر بھی آ جائے، اور اگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ وہ بولی وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق بھی تو دے سکتا ہے، یا کم از کم مجھ سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ مرد ذات کا کیا بھروسہ وہ کس وقت کون سا قدم اٹھا لے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈونٹ مائنڈ بیگ صاحب، آپ بھی مرد ہیں، میری بات کا غلط مطلب نہیں نکال لیجئے گا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں نے شانے اچکا کر مسکراتے ہوئے کہا، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے بیان کے مطابق آپ کی شادی کو کم و بیش 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ حیات آپ سے بہت محبت کرتا ہے، پھر اس کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ کو یہ اندیشہ کیوں ہے کہ وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لے گا یا آپ کو طلاق دے دے گا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ ایسی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، جبھی تو میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جنت نے معتبرانہ انداز میں کہا، اگر خدا نخواستہ حیات نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، شاید پھر میں زندہ بھی نہ رہ سکوں۔ میں نے پوچھا، آپ کا کاروبار، میرا مطلب ہے کہ برہانی ٹریڈرز کس کے نام ہے؟ میں نے یہ سوال ایک فوری خیال کے تحت کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ شاید جنت اپنے کسی مالی نقصان کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اس کے جواب نے میرے خیال کی تردید کر دی تھی۔ برہانی ٹریڈرز کی میں واحد مالک ہوں، جنت نے بتایا۔ اس کے علاوہ بنگلہ بھی میرے ہی نام ہے، دونوں کاروں کی رجسٹریشن بھی میرے نام ہی سے ہے۔ اس نے چابیوں کے گچھے کی طرف اشارہ کیا۔ مزدہ میرے استعمال میں رہتی ہے، جبکہ حیات ٹویوٹا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے اس کا جواب سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، یعنی طلاق یا علیحدگی کی صورت میں سراسر حیات ہی کا نقصان ہے؟ اگر آپ کی مراد مالی نقصان سے ہے تو میں آپ کے سوال کا جواب میں ہاں میں دوں گی۔ جنت نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اس صورت میں تمام مال و دولت، کاروبار، بنگلہ اور گاڑیاں، سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور یہ میرے لیے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ میں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ میری حیرتوں پہ در پہ اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اس صورت میں بھلا آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ وہ خوابناک لہجے میں بولی، بیگ صاحب، میں نے حیات سے محبت کی ہے، وہ میرا محبوب ہے، میں اسے کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں اس کی خاطر ہر چیز سے دستبردار ہو سکتی ہوں۔ وہ میری نس نس میں لہو بن کر گردش کر رہا ہے، میں تو اس کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اس کی ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سمجھے آپ؟ اس کی آواز میں جذبات بول رہے تھے، یہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی آواز تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں سب سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ 3 روز کے بعد تشریف لائیں، میں سونیا کے نام ایک نوٹس تیار کر کے رکھوں گا، آپ آ کر دستخط کر دیجیے گا۔ جب تک آپ سونیا کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیں، آپ وکیل ہیں، جو مناسب سمجھیں وہ راہ نکال لیں۔ جنت نے کہا، بس میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ وہ چڑیل میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور وکالت نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے پر کر دیں اور نیچے دستخط بھی کر دیں۔ اس نے وکالت نامے پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر تمام اندراج مکمل کرنے کے بعد دستخط کر دیے۔ یہ میرے ریکارڈ کی درستی کے لیے ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ایک کام میرے سپرد کیا ہے اور میں نے وہ کام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ اسے ایک رسمی سی کارروائی سمجھ لیں۔ پھر اس نے میری فیس کی بابت دریافت کیا۔ میں نے اپنی فیس بتا دی۔ عام موکلوں کی طرح نہ تو اس نے مجھ پر لوٹ کھسوٹ کا الزام لگایا اور نہ ہی فیس میں رعایت کروانے کی کوشش کی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہینڈ بیگ سے میری مطلوبہ فیس کی رقم نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے اسے رسید دی۔ اس کے بعد وہ سمندر عورت 3 روز بعد آنے کا وعدہ کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ 3 روز گزر جانے کے باوجود جنت نے میرے دفتر کا رخ نہیں کیا۔ میں نے اس دوران میں سونیا کو دیے جانے والے نوٹس کا مضمون ٹائپ کروا لیا تھا۔ اب بس اس کے ایڈریس کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے جنت ابھی تک اس کا سراغ لگانے میں کامیاب نہ ہوئی ہو۔ 6 روز میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا ہی تھا کہ اس کا فون آ گیا۔
بیگ صاحب، میں نے اس ہرافہ کو ٹریس کر لیا ہے۔ اس کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آج ہی میرے دفتر چلی آئیے۔ ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا۔ رسیور میں اس کی آواز ابھری۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کلفٹن برج کے نزدیک 9 تعمیر شدہ لگژری اپارٹمنٹس میں مقیم ہے، لیکن اس کے اپارٹمنٹ کا نمبر وغیرہ ابھی حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میرا جاسوس بہت تیز رفتاری سے کارکردگی دکھا رہا ہے، جنت نے کہا۔ اس نے برہانی ٹریڈرز ہی کے ایک ملازم کو اعتماد میں لے کر حیات کی نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ مذکورہ شخص کے پاس اپنی موٹر سائیکل تھی، اس لیے اس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ یہ تمام معلومات مجھے جنت کی زبانی پتہ چلی تھیں۔ میں نے ضروری نوٹس تیار کر لیا ہے، میں نے کہا، بس آپ کے دستخط کی ضرورت ہے۔ وہ بولی، میں بہت جلد خوشخبری کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی۔ وش یو گڈ لک۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ 2 روز بعد میں حسب معمول صبح کے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ سٹی پیج کی ایک خبر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں توجہ سے خبر کی تفصیل پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، گزشتہ رات مارڈ ہائٹس میں سونیا نامی ایک عورت کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ سونیا مذکورہ اپارٹمنٹس میں تنہا رہتی تھی اور ابھی چند روز قبل ہی یہاں آباد ہوئی تھی۔ پولیس کو ایک نامعلوم شخص کی تلاش ہے جو روزانہ باقاعدگی سے مقتولہ سونیا سے ملنے آتا تھا اور اس کے پاس خاصا وقت گزار کر جاتا تھا۔ پولیس نے اس نامعلوم شخص کے خلاف رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اگرچہ یہ ایک مختصر سی خبر تھی، مگر میں اس کو بہت دور تک سمجھ رہا تھا۔ خبر میں جس نامعلوم شخص کا ذکر کیا گیا تھا وہ حیات یزدانی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا آفس جا کر جنت سے رابطہ کروں گا اور صورتحال کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کا فون آ گیا۔ اس وقت میں ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا اور عدالت جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ بیگ صاحب، معاملہ بگڑ گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ حیات بے حد پریشان ہیں۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے اخبار میں سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ کیا یہ وہی سونیا ہے جس کا آپ بندوبست کروانا چاہتی تھیں؟ میں نے بندوبست کا لفظ دانستہ استعمال کیا تھا۔ مجھے پہلا شک یہی گزرا تھا کہ کہیں سونیا کے قتل میں جنت کا ہاتھ نہ ہو۔ وہ جلدی سے بولی، بالکل وہی ہے، قدرت نے خود ہی اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں اب زحمت اٹھانا نہیں پڑے گی، مگر حیات کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی ہے۔ پولیس کو نامعلوم شخص تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ حیات اس معاملے میں کس حد تک ملوث ہے؟ کیا آپ کی اس سلسلے میں اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، حیات قتل ایسا جرم نہیں کر سکتا، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ یقیناً اسے پھنسانے کے لیے کوئی سازش بنی گئی ہے۔ حیات خود کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ آج دفتر بھی نہیں گیا۔ آپ کو ادا کی ہوئی رقم میرے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، جب چاہیں آ کر لے جائیں، شاید اب آپ کو میری ضرورت نہ پڑے۔ میں نے جس کام کی فیس وصول کی تھی، اب اس کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کی اور عدالت روانہ ہو گیا۔ دوسرے روز کسی گمنام فون پر پولیس نے حیات یزدانی کو سونیا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ جنت ایک مرتبہ پھر میرے دفتر میں موجود تھی۔ بیگ صاحب، مجھے یقین ہے کہ حیات کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ آپ کو حیات کا مقدمہ لڑنا ہے۔ میں اس کا بال بھی بیکا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت حیات کہاں ہے؟ پولیس کی تحویل میں ہے، اس نے بتایا۔ وہ کل صبح اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جنت صاحبہ، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں یہ کیس لوں گا یا نہیں، اس بات کا فیصلہ تو میں حیات سے ملنے کے بعد ہی کروں گا۔ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتایا، پھر کہا، آپ ابھی اس سے مل لیں۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 4:30 بجے تھے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں جنت سے کہا، آپ اطمینان سے گھر جائیں، میں دفتر سے اٹھنے کے بعد تھانے جا کر حیات سے مل لوں گا۔ وہ امید افزا نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ حیات یزدانی سے ملاقات کے لیے مجھے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑے تھے، جو اس قسم کے معاملات میں میرے آزمودہ تھے۔ حیات سے مجھے جو تفصیلات حاصل ہوئیں وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ بھی تھیں۔ میں مختصر طور پر انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 6 ماہ قبل حیات یزدانی سونیا سے شادی کر چکا تھا۔ دفتر سے برخاست کرنے کے بعد حیات مسلسل سونیا سے ملتا رہا تھا۔
وہ دونوں شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، مگر سونیا نے ایک ایسا مطالبہ کر دیا تھا جس سے لالچ کی بو آتی تھی۔ حیات اس وقت تک سونیا پر بری طرح مر مٹا تھا کہ اسے سونیا کا ہر جائز و ناجائز مطالبہ ماننے میں کوئی گریز نہیں تھا۔ حیات نے سونیا کے مطالبے کے عین مطابق اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے شادی کے فوراً بعد اس کے نام سے گھر لے کر دے گا اور اس کے حسب منشا بینک میں اس کے اکاؤنٹ میں رقم بھی جمع کروا دے گا۔ اس کے بدلے اس نے سونیا کو رضامند کر لیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ اس شادی کو خفیہ رکھے گی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں اور مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان کی شادی ہو گئی مگر حیات نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ وہ اس دوران میں سونیا کو مختلف کرائے کے گھروں میں رکھ رہا تھا۔ سونیا کو ہر 2 ماہ بعد گھر بدلنے پر حیرت بھی تھی۔ جنت نے ڈیفنس سوسائٹی والے جس بنگلے کا جمی کے توسط سے سراغ لگایا تھا وہ بھی کرائے کا تھا۔ سونیا کو اپنی توقعات پوری ہوتی نظر نہیں آئیں تو اس نے حیات کو دھمکی دے دی کہ اگر اس نے 1 ماہ کے اندر اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو وہ اس شادی کا بھانڈا پھوڑ دے گی اور اس مہم کا آغاز وہ جنت سے کرے گی۔ چنانچہ اسلام آباد جانے سے چند روز قبل حیات نے سونیا کا مطالبہ پورا کرا دیا۔ اب سونیا کے اکاؤنٹ میں اس کی مطلوبہ رقم بھی موجود تھی اور وہ اپنے ذاتی لگژری اپارٹمنٹ میں بھی منتقل ہو چکی تھی۔ شادی جیسے نازک بندھن میں بندھنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے جو عجیب و غریب مطالبے رکھے تھے وہ مبنی لالچ نظر آتے تھے، مگر وہ اس کے لیے مجبور تھے۔ دونوں کی اپنی اپنی ترجیحات تھیں۔ ان ٹھوس وجوہات کا ذکر مناسب موقع پر آئے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں اتنی دور نکل گئے تھے کہ واپسی کھو بیٹھے تھے۔ وقوعہ کی رات ماڈا ہائٹس کے اس اپارٹمنٹ میں جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیلات جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ قتل حیات نے نہیں کیا تھا۔ وہ بے قصور تھا اور کسی سازش کا شکار ہوا تھا۔ مجھے حیات کی بے گناہی کا یقین ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے تسلی تشفی دینے کے بعد میں نے وکالت نامے پر اس کے دستخط لیے اور دوسرے روز عدالت میں ملاقات کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ حیات یزدانی اور سونیا کی شادی کا راز اب راز نہیں رہا تھا۔ اس انکشاف سے جنت کو ایک ذہنی دھچکا پہنچا تھا، مگر اسے اس بات کا اطمینان بھی تھا کہ اس کی سوکن اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس کا شوہر اب صرف اور صرف بلا شرکت غیر اسی کا تھا، لیکن اس کے شوہر کے سر پر ننگی تلوار لٹک رہی تھی۔ اس پر سونیا کے قتل کا الزام تھا اور جنت نے اسے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پولیس نے حیات کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ میں نے حیات کو یقین دلایا تھا کہ پہلی ہی پیشی پر میں اس کی ضمانت کروا لوں گا، وہ کوئی فکر نہ کرے۔ مجھے اطمینان تھا کہ پولیس ریمانڈ کے دوران میں اس پر تشدد سے گریز کرے گی، کیونکہ اس کا تعلق معاشرے کے اونچے طبقے سے تھا۔ ایسے لوگ پولیس والوں کی پیدا کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ میں ایک بات تو آپ کو بتانا بھول گیا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا وقت 9 بجے سے 10 بجے شب تک بتایا گیا تھا۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کے سینے میں ریوالور کے 2 فائر کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا گیا تھا۔ اسلحے کے ماہرین نے رپورٹ دی تھی کہ اشاریہ 32 کا ریوالور استعمال کیا گیا تھا اور سونیا کی موت انہی گولیوں کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے سے پہلے گلا گھونٹ کر بے ہوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ سونیا حاملہ تھی۔ یہی وہ اہم نقطہ تھا جس کی بنا پر میں نے حیات کا کیس لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی بات نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ پولیس نے 7 روز کا ڈیمانڈ پورا کرنے کے بعد مزید 7 روز کے ریمانڈ کی درخواست کی۔ پولیس ابھی تک آلہ قتل برآمد نہیں کر سکی تھی۔ مذکورہ کیلیبر کے ریوالور کی تلاش میں پولیس نے حیات کے بنگلے اور دفتر کا کونا کونا چھان مارا تھا، مگر کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا۔ تاہم بنگلے سے پولیس کو حیات کا ذاتی لائسنس یافتہ ریوالور مل گیا تھا، مگر یہ اشاریہ 2.5 کا ریوالور تھا، جبکہ مقتولہ کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اشاریہ 3.2 کے ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے جج کے سامنے درخواست ضمانت پیش کر دی، پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔
سرکاری وکیل نے اٹھ کر کہا، یور آنر، پولیس نے ابھی تک چالان پیش نہیں کیا، ابھی اس مقدمے کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، آلہ قتل برآمد ہونا باقی ہے۔ پولیس اپنی سی پوری کوشش کر رہی ہے، ملزم ایک با اثر شخص ہے اور گواہوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے پولیس کی تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرنا قانونی تقاضوں کے منافی ہے۔ جناب عالی، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، قانونی تقاضے انصاف کے تقاضے سے باہر نہیں ہو سکتے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت ضرور منظور کی جائے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے موکل کی گرفتاری سراسر بدنیتی اور سازش پر مبنی ہے۔ میرا موکل بے گناہ ہے اور اس کا مقتولہ سونیا یعنی اپنی بیوی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ ملزم کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے یا نہیں۔ اس نے سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنی بیوی کو ٹھکانے لگایا ہے۔ پولیس کے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جن کا بیان ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جناب عالی، پولیس کے پاس ملزم کی گرفتاری کا اس کے سوا اور کوئی جواز نہیں ہے کہ انہیں ایک گمنام ٹیلی فون کی کال موصول ہوئی تھی۔ ٹیلی فون کرنے والے شخص نے بتایا تھا کہ مقتولہ سے ملنے آنے والا شخص حیات یزدانی تھا، جو باقاعدہ روزانہ اس کے پاس آتا تھا۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سونیا اور حیات میاں بیوی تھے۔ یہ بات بھی اس گمنام شخص نے پولیس تک پہنچائی تھی۔ میں نے چند لمحے توقف سے اپنی بات جاری رکھی، یور آنر، اصولی طور پر تو یہ ہوتا کہ جب پولیس کو اس قسم کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں تو وہ آنکھ بند کر کے ان پر یقین نہیں کر لیتی، بلکہ پہلے تصدیق کی جاتی ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والا شخص معتبر بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھایا جاتا ہے، مگر اس کیس میں ایسی کوئی احتیاط ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ میرے فاضل دوست نے جن گواہوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بیانات کا پول تو جرح کے دوران میں ہی بخوبی کھل سکے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا جھوٹ میری جرح کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ وکیل سرکار نے کہا، جناب اعلیٰ، ملزم کی گرفتاری کی بنیاد محض گمنام ٹیلی فون کال ہی نہیں ہے، بلکہ پولیس کے پاس اور بہت سے بھی ثبوت ہیں۔ یور آنر، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ وکیل استغاثہ کو وہ ثبوت پیش کرنے کی ہدایت کی جائے۔ جج نے سوالیہ نظروں سے سرکاری وکیل کی جانب دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب اعلیٰ، ابھی ان شواہد کا ذکر مناسب نہیں ہے، کیونکہ پولیس کی تفتیش ابھی جاری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل اس شہر کا ایک معزز بزنس مین ہے۔ ملک اور ملک سے باہر اس کا کروڑوں کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ اس کیس میں گرفتاری کی وجہ سے اس کی نیک نامی متاثر ہو رہی ہے۔ اس پر جو گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے وہ اس کی کاروباری ساکھ تباہ کر رہا ہے۔ میرا موکل نہ تو پولیس کی تفتیش میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح استغاثہ کے گواہان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ ملزم حیات یزدانی کو ضمانت پر ذاتی مچلکے پر رہا کر دے۔ That's all, Your Honor۔ وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر ضمانت رکوانے کی کوشش کی۔ وہ خاصی دیر تک ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کرتا رہا۔ جج چند لمحوں تک اس کی تقریر سنتا رہا۔ وکیل استغاثہ کے دلائل ختم ہوئے تو جج نے کہا، یہ سب کچھ تو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ جناب اعلیٰ، وکیل سرکار نے کہا، پولیس کی تفتیش ابھی جاری ہے، بہت سی باتیں قبل از وقت نہیں کہی جا سکتی۔ جب اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو میں وہ اہم نکات سامنے لاؤں گا۔ فی الحال میری معزز عدالت سے پرزور درخواست ہے کہ یہ ایک قتل کا کیس ہے، اور قتل بھی بے ایمانہ، اس لیے ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا، جبکہ مقتولہ کو قتل کرنے سے پہلے جنسی تشدد۔ میں نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ یور آنر، جس طرح پولیس نے یہ فرض کر لیا کہ میرے موکل نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، اسی طرح وہ مقتولہ سے ہونے والی زیادتی کو بھی میرے موکل کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ملزم حیات یزدانی کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ میں وقت آنے پر موکل کی بے گناہی ثابت کر دوں گا۔ ویسے بھی ابھی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی، اس لیے میرے موکل کی ضمانت منظور ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بات ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوئی وہ جرح کے دوران میں ثابت ہو جائے گی۔ وکیل سرکار نے میرے موکل کی ضمانت رکوانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، ملزم حیات یزدانی خطرناک قاتل ہے۔
آپ پرانی باتیں ہی دہراتے رہیں گے یا کوئی نئی بات بھی کریں گے؟ جج نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ پھر 50,000 کے ذاتی مچلکے پر حیات کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ جناب اعلیٰ، میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، معزز عدالت سے میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ پولیس کو جلد از جلد چلان پیش کرنے کی تاکید کی جائے، کیونکہ مقدمے میں تاخیر کی وجہ سے میرے موکل کی شہرت متاثر ہو رہی ہے۔ جج نے پولیس کو 10 روز کے اندر اندر چلان پیش کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ پولیس نے جج کو دی ہوئی مقررہ مدت سے 2 روز قبل ہی چلان پیش کر دیا، تاہم آلۂ قتل برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ 5 ماہ بعد اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ پولیس نے اپنی کارگزاری کی جو رپورٹ پیش کی تھی، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ماڈ ہائٹس میں سونیا کو آئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود دائیں بائیں کے لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ تنہا رہتی تھی۔ خیر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ لوگوں کو سونیا کی جانب توجہ دینے پر جس بات نے مجبور کیا، وہ حیات کی وہاں آمد و رفت تھی۔ کسی کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ایسی پراسرار سرگرمیوں میں نچلی سطح کے لوگ کچھ زیادہ ہی نظر رکھتے ہیں، اور پھر کچھ ہوا بھی ایسا ہی۔ سونیا کا فلیٹ کارنر فلیٹ تھا اور بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر واقع تھا۔ اس کی ایک جانب بغلی گلی میں مختلف دکانیں اور سٹورز وغیرہ تھے۔ بلڈنگ کی پارکنگ کا راستہ بھی اسی بغلی گلی کی طرف تھا۔ سونیا کے اپارٹمنٹ کی کچھ کھڑکیوں کا رخ بغلی گلی کی جانب تھا۔ حیات کی گاڑی جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوتی، تجسس پسند دکاندار اپنی نگاہیں سونیا کے اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں پر لگا دیتے، تاہم وہ کوئی دلچسپ نظارہ دیکھنے سے محروم رہتے تھے، کیونکہ کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے رہتے تھے۔ وقوعہ کی رات خلاف معمول کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ حیات اپنے وقت پر آیا اور گاڑی پارک کرنے کے بعد اوپر چلا گیا۔ دکانوں پر موجود لوگوں نے حیات اور سونیا کو 1-2 بار کھڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر بعد ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں۔ پھر کھڑکی میں سونیا کی جھلک نظر آئی۔ وہ پردے برابر کرنے آئی تھی۔ حیات بھی اس کے پیچھے تھا اور غصے میں تیز تیز کچھ بول رہا تھا۔ سونیا نے جلدی سے کھڑکیاں بند کرنے کے بعد پردے کھینچ دیے۔ تھوڑی دیر بعد حیات غصے میں ڈرائیونگ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چوکیدار اپنے معمول کے راؤنڈ پر تھا کہ اسے سونیا کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حیات کے جانے کے بعد سونیا دروازہ بند ہی رکھتی تھی۔ چوکیدار نے گھنٹی بجائی تاکہ سونیا کو دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ سکے، مگر 3-4 بار گھنٹی بجانے کے بعد اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کر رہا تھا، مگر اس کا یہ فعل غیر ارادی تھا۔ پھر اسے سونیا کی لاش نظر آ گئی۔ وہ حواس باختہ ہو کر باہر دوڑا اور فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس وہاں موجود تھی۔ پولیس نے پہلے تو بلڈنگ کے چوکیدار گل شیر کو بھی شامل تفتیش کر لیا تھا، پھر اسے استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا۔ گل شیر کے بیان اور گمنام ٹیلی فون کے بعد پولیس نے سونیا کے قتل کے الزام میں حیات یزدانی کو گرفتار کر لیا۔ دکانداروں سے پوچھ گچھ کے بعد پولیس کو یقین ہو گیا کہ قاتل حیات یزدانی ہی ہے۔ مقدمے کی باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے استغاثہ کے گواہوں کو پیش کیا گیا۔ جج نے فائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد پہلے گواہ کو کٹہرے میں طلب کر لیا۔ بلڈنگ کے چوکیدار گل شیر نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر وہی بیان دیا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے سوالات کا آغاز کیا۔ اس نے ملزموں کو کٹہرے میں کھڑے ہوئے حیات یزدانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، گل شیر صاحب، آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ روزانہ بی بی سے ملنے آتا تھا۔ جس روز سونیا کا قتل ہوا اس روز بھی آپ نے ملزم کو دیکھا تھا؟ یہ اس روز بھی آیا تھا اور بہت غصے میں واپس گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیے، جب ملزم سونیا سے ملنے کے بعد واپس چلا گیا تھا تو اس کے بعد بھی کوئی سونیا کے اپارٹمنٹ میں گیا تھا؟ نہیں جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وکیل سرکار اس کے سوال کے جواب میں شیرگل نے اپنا بیان ایک مرتبہ پھر دہرا دیا۔ وکیل سرکار کے سوالات ختم ہوئے تو میں نے جرح کا آغاز کیا۔ گل شیر صاحب، آپ کو ماڈ ہائٹس میں چوکیداری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی 1 سال ہوا ہے۔
کیا آپ کو معلوم تھا کہ سونیا حیات کی بیوی ہے؟ نہیں جناب، یہ بات تو مجھے پولیس نے بتائی ہے۔ آپ نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا ہے کہ ملزم روزانہ باقاعدگی سے سونیا سے ملنے آتا تھا۔ آپ کے دل میں کبھی تجسس پیدا نہیں ہوا کہ ان کے تعلق کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں؟ وہ بولا، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، ویسے بھی میں کسی کی نجی زندگی میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بہت خوب، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یور آنر، گواہ کا بیان ہے کہ وہ کسی کی نجی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، جبکہ پولیس کے بیان کے مطابق گواہ سونیا کا دروازہ کھلا دیکھ کر فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ چوکیدار نے پریشان نظروں سے سرکاری وکیل کی طرف دیکھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، گلشیر صاحب، آپ نے بیان دیا ہے کہ ملزم روزانہ باقاعدگی سے سونیا سے ملنے آتا تھا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وہ عموماً کتنے بجے آتا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تقریباً 7 بجے۔ صبح 7 بجے یا شام کو؟ شام کو جناب، وہ صبح میں کبھی نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، اس کی واپسی کب تک ہوتی تھی؟ یہی کوئی لگ بھگ 10 بجے رات۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا، وقوع والی رات بھی ملزم 10 بجے ہی روانہ ہوا تھا؟ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آنے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، مگر خیال ہے کہ وہ حسب معمول 10 بجے ہی واپس گیا ہوگا۔ گیا ہوگا اور گیا تھا کہ دو مختلف معنی نکلتے ہیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ کی کون سی بات کو سچ مانا جائے؟ آبجیکشن یور آنر، سرکاری وکیل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست گواہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ بتا چکا ہے کہ ملزم وقوع کی رات بھی حسب معمول ہی واپس گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی صبح کا بھولا، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔